الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تهلك أمة أنا في أولها وعيسى ابن مريم في آخرها والمهدي في وسطها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اسلام کے بنیادی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے خروج مہدی، نزول عیسیٰ، حضرت مہدی کا نکلنا اور حضرت عیسیٰ کا آسمان سے اترنا. یہ بنیادی عقیدوں میں سے ہے. جو آدمی یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ قرب قیامت حضرت امام مہدی کا خروج نہیں ہوگا یا قرب قیامت حضرت عیسیٰ اس دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے، وہ آدمی اہل سنت والجماعت کے نزدیک دائرہ اسلام سے خارج ہیں. چنانچہ حضرت امام مہدی کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا 1400 سالہ نظریہ یہ ہے کہ وہ قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، امت مسلمہ کی قیادت کریں گے، اللہ کی زمین پر قتال فی سبیل اللہ کے ذریعے اللہ کا قانون نافذ کریں گے، اور جس کے نتیجے میں دنیا کے اندر عدل و انصاف کا، امن و امان کا بول بالا ہو جائے گا. قرب قیامت کی جو بڑی علامات ہیں ان میں سب سے پہلی علامت کا جو ظہور ہوگا وہ حضرت امام مہدی کی شکل میں ہوگا. قرب قیامت کی جو سب سے بڑی علامات ہیں ان میں سب سے پہلی علامت جو ظاہر ہوگی وہ امام مہدی کے خروج کی شکل میں ظاہر ہوگی. حضرت امام مہدی کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مجلسوں میں، مختلف موقعوں پر مختلف صحابہ کرام کے سامنے باتیں بیان فرمائی ہیں جو حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، لیکن مورخین اور شارحین حدیث نے ان تمام حدیثوں کو، ان تمام واقعات کو ایک ترتیب سے بیان کیا ہے. وہی ترتیب انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. حضرت امام مہدی کا اصل نام آپ علیہ السلام کے نام پر محمد ہوگا. حضرت امام مہدی کے والد کا نام آپ علیہ السلام کے والد کے نام پر عبداللہ ہوگا. حضرت امام مہدی کی والدہ کا نام آپ علیہ السلام کی والدہ کے نام پر آمنہ ہوگا. حضرت امام مہدی نسب کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے حسنی بھی ہوں گے، حسینی بھی ہوں گے. والد کی طرف سے ان کا نسب حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے ملے گا، اور والدہ کی طرف سے ان کا نسب حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے ملے گا.
تو کیا پتہ چلا کہ اصل نام محمد، والد کا نام عبداللہ، والدہ کا نام آمنہ، اور نسب اور خاندان کے اعتبار سے حسنی اور حسینی دونوں ہوں گے۔ مہدی جو ہے یہ حضرت کا لقب ہے، اور مہدی کے معنی آتے ہیں ہدایت دینے والا، یہ ان کا کیا ہے؟ لقب ہے۔ حضرت امام مہدی چہرے کے اعتبار سے نہایت خوبصورت ہوں گے، اخلاق اور اعمال میں نبی علیہ السلام کے مشابہ ہوں گے، زبان میں تھوڑی سی لکنت ہوگی، اور پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق اور مسنون اعمال کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ پیغمبر علیہ السلام نے ایک موقع پر یہ بیان فرمایا کہ قرب قیامت میں میری نسل کے اندر ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا، اور وہ حضرت فاطمہ کی نسل میں سے ہوگا، اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ اور یہی بات حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھا، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ میرا بیٹا جس کو اللہ کے نبی نے سردار کہا ہے، عن قریب اس کی نسل میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام آپ علیہ السلام کے نام پر محمد ہوگا، وہ اخلاق اور عادات میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوگا، شکل و صورت میں آپ کے مطابق نہیں ہوگا، لیکن وہ اللہ کی زمین پر ایسا عدل و انصاف قائم کرے گا کہ اللہ کی زمین کو انصاف سے بھر دے گا۔ تو یہ حضرت امام مہدی کا نسب ہے، اور حضرت امام مہدی کے کیا ہیں؟ فضائل ہیں۔ حضرت امام مہدی جب اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے تو ان کی 40 سال کی عمر ہوگی۔ کتنے سال کی عمر ہوگی؟ 40 سال کی ان کی عمر ہوگی۔ ایک روایت کے مطابق 7 سال اس دنیا میں رہیں گے، ایک روایت کے مطابق 8 سال اس دنیا میں رہیں گے، ایک روایت کے مطابق 9 سال اس دنیا کے اندر رہیں گے۔ 3 طرح کی روایتیں ملتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کم سے کم 7 سال رہیں گے، زیادہ سے زیادہ 9 سال اس دنیا کے اندر کیا ہے؟ حضرت امام مہدی رہیں گے۔ حضرت امام مہدی اصل رہنے والے مدینہ المنورہ کے ہوں گے، لیکن عدل و انصاف اس انداز سے قائم کریں گے کہ اللہ کی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ حضرت امام مہدی کے خروج سے پہلے، حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے ملک شام کے اندر رومیوں میں آپس میں جنگ چل رہی ہوگی، اور یہ جنگ عیسائیوں میں آپس میں چل رہی ہوگی۔ اس جنگ کے نتیجے میں ایک لشکر کامیاب ہو جائے گا، اور ایک لشکر جو ہے وہ ناکام ہو جائے گا۔ جو لشکر کامیاب ہو جائے گا وہ قسطنطنیہ، جس کو آج کے دور میں ترکی کا شہر استنبول کہا جاتا ہے، وہ وہاں کی دارالحکومت کو چھوڑ کر ملک شام چلا جائے گا۔ ملک شام چلے جانے کے بعد جو لشکر ہارا تھا، وہاں پہنچنے کے بعد اس لشکر کی یہ تمنا ہوگی کہ ہمارے ساتھ کوئی ایک لشکر ایسا مل جائے کہ جس کے ساتھ ہم مل کر جنگ کریں، اور جس نے ہمیں ہرایا ہے، جس نے ہمیں شکست دی ہے، ہم اس سے کیا ہے؟ ایک مرتبہ پھر لڑائی کریں۔ مسلمان اس زمانے میں وہاں پر جنگ کر رہے ہوں گے، چنانچہ وہاں کے عیسائی مسلمانوں کو اپنے ساتھ لے لیں گے، اور مسلمان اور عیسائی مل کر پھر اس لشکر پر حملہ کریں گے جنہوں نے پہلی مرتبہ میں اس لشکر کو کیا ہے؟ ہرایا تھا۔ چنانچہ جب مسلمان اور عیسائی مل کر لڑائی کریں گے، جنگ کریں گے، تو یہ لوگ جیت جائیں گے۔ جب یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے تو عیسائیوں کے لشکر سے ایک آدمی یہ بولے گا کہ ہمیں جو ہے صلیب نے کامیاب کیا ہے۔ وہ جو کروس بنا ہوا ہوتا ہے ان کے یہاں، کہ ہمیں جو ہے صلیب کی وجہ سے کامیابی ملی ہے۔
مسلمانوں کے لشکر میں سے ایک شخص نکلے گا، وہ کہے گا کہ نہیں، ہمیں صلیب کی وجہ سے کامیابی نہیں ملی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے کامیابی دی ہے۔ آپس میں جھگڑا ہوگا، آپس میں تھوڑی سی لڑائی ہوگی، اور یہ لڑائی اس انداز کی پہنچے گی کہ آپس کے اندر جو اتحاد ہوا تھا وہ اتحاد ختم ہو جائے گا، اور اس لڑائی کے نتیجے میں مسلمان وہاں ہار جائیں گے اور عیسائی کامیاب ہو جائیں گے۔ جو مسلمان ہارے تھے وہ وہاں سے اپنی جان کو بچا کر نکلیں گے، اور ان کو یہ پتہ چلے گا کہ اب حضرت امام مہدی کے ظہور کا وقت ہو چکا ہے، اب حضرت امام مہدی کے نکلنے کا وقت آ چکا ہے۔ چنانچہ وہ حضرت امام مہدی کو تلاش کرنے کے لیے مکہ المکرمہ آئیں گے۔ حضرت امام مہدی کو تلاش کرنے کے لیے کہاں آئیں گے؟ مکہ المکرمہ آئیں گے۔ حضرت امام مہدی مدینہ المنورہ میں ہوں گے، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے کہ کہیں لوگ مجھے امیر نہ بنا دیں، کہیں لوگ مجھے خلیفہ نہ بنا دیں، کہیں لوگ میرے ہاتھ پہ بیعت نہ کر لیں، اس چیز سے بچنے کے لیے مدینہ المنورہ کو چھوڑ دیں گے اور مکہ المکرمہ آ جائیں گے۔ مکہ المکرمہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ وہاں پر ان کو لوگ پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ وہ بیعت کرنے سے منع کریں گے، لیکن لوگ ان کے ہاتھ پر کیا ہے؟ زبردستی بیعت کریں گے۔ جب لوگ ان کے ہاتھ پر زبردستی بیعت کریں گے، آسمان کی طرف سے ایک آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ مہدی فاستمعوا لہ واطیعوا، یہ ہمارے خلیفہ مہدی ہیں، ان کی بات کو سنو اور ان کی بات کو اطاعت کرو۔ یہ جب واقعہ ہوگا اس وقت حضرت امام مہدی کی عمر 40 سال کی ہوگی۔ حضرت امام مہدی جب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے، طواف کے درمیان میں لوگ ان کو پہچان لیں گے اور لوگ ان کے ہاتھ پر کیا ہے؟ بیعت کر لیں گے۔ یہ اصلی امام مہدی کی پہچان ہے کہ وہ اپنی پہچان چھپانے کی کوشش کریں گے اور لوگ ان کو زبردستی پہچان لیں گے اور لوگ ان کے ہاتھ پر کیا ہے؟ زبردستی بیعت کریں گے اور لوگ ان کو زبردستی کیا ہے؟ اپنا خلیفہ بنائیں گے۔ یہ اصلی امام مہدی کی کیا ہے؟ پہچان ہے۔ ورنہ آج کل کے دور میں جن لوگوں نے بھی امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے وہ سب جھوٹے ہیں، اپنے آپ کو منوا رہے ہیں۔ اصلی امام مہدی کے بارے میں جتنی حدیثیں آئی ہیں ان حدیثوں کو اپنے اوپر فٹ کرنے کی کیا ہے؟ کوشش کر رہے ہیں۔ اگر آپ حضرات کی نالج میں یہ بات نہیں ہے تو میں آپ کو بتا دوں، ہندوستان کے اندر بھی ایک شخص ہے شکیل بن حنیف کے نام سے، کہ جس نے اپنے آپ کو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور وہ مہاراشٹر کے علاقے میں رہتا ہے، اور اس کا فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ ہندوستان کے اندر کیا ہے؟ پھیل رہا ہے کہ وہ اصلی امام مہدی کی جو حدیثیں ہیں وہ اپنے اوپر فٹ کرتا ہے، اور جو کالج کا اور اسکول کا اور یونیورسٹی کا جو نوجوان طبقہ ہے جس کو اس ٹاپک سے، اس مضمون سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جس کی اس بارے میں کوئی نالج نہیں ہے، وہ لوگ اس کے جھانسے کے اندر آ رہے ہیں اور اپنے عقیدے کو خراب کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھ لیں اس بات کو، اصلی امام مہدی کا نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، والدہ کا نام آمینہ ہوگا، والد کی طرف سے حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، والدہ کی طرف سے حضرت حسین کی اولاد میں سے ہوں گے، اور اصلاً عرب کے رہنے والے ہوں گے، اور یہ شکیل بن حنیف اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس لیے اس بات کو یاد رکھیں کہ اصلی امام مہدی کا ظہور ابھی نہیں ہوا ہے۔ جتنے لوگ بھی جہاں بھی جس ملک میں جس علاقے میں اپنے آپ کو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں، وہ سب کذاب ہیں، جن کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے پہلے ہی بیان فرما دیا تھا کہ میری امت میں کذاب پیدا ہوں گے۔ یہ سب وہی ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو کیا ہے؟ امام مہدی ہونے کا یا حضرت عیسیٰ ہونے کا کیا ہے؟ دعویٰ کیا ہے۔ جیسا کہ قادیان کے اندر ایک آدمی کے دماغ کا اسکرو تھوڑا سا ڈھیلا ہوا تو اس نے اپنے آپ کو کیا ہے؟ نبوت کا دعوے دار کر دیا، اور اس نے کہا کہ میں کیا ہے؟ آخری نبی ہوں، جس کو آپ لوگ کانا مرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے جانتے ہیں، کہ جس کا انتقال کیا ہے؟ ٹوائلٹ کے اندر ہوا تھا۔
اس نے اپنے آپ کو کیا ہے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کانا تھا، اور نبی کیا ہے بے عیب ہوتا ہے، نبی خوبصورت ہوتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے ہیں یہ سب وہ کذاب ہیں جن کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے حدیث شریف کے اندر پہلے ہی بیان کر دیا تھا کہ میری امت کے اندر کذاب پیدا ہوں گے۔ تو حضرت امام مہدی کی اصلی پہچان کیا ہوگی کہ وہ اپنی پہچان چھپانے کی کوشش کریں گے، لیکن لوگ ان کی پہچان کر لیں گے اور زبردستی ان کو خلیفہ بنائیں گے، اور زبردستی کیا ہے ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ چنانچہ ملک شام سے کچھ ابدال آئیں گے، کچھ اللہ والے آئیں گے، اور وہ بھی امام مہدی کی پہچان کریں گے، اور وہ بھی کیا ہے امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ جب خانہ کعبہ کے اندر یہ بیعت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور لوگ امام مہدی کو اپنا امیر مان لیں گے اور لوگ امام مہدی کو اپنا خلیفہ مان لیں گے، اس کے بعد یہ پتہ چلے گا کہ ملک شام کے اندر ایک جنگ چل رہی ہے مسلمانوں کے درمیان اور رومیوں کے درمیان۔ چنانچہ امام مہدی ایک لشکر تیار کریں گے، اور اس لشکر کے اندر مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد ہوگی، لیکن رومیوں کی تعداد اس لشکر کے اندر ایک روایت کے مطابق 4 لاکھ ہوگی اور ایک روایت کے مطابق 9.5 لاکھ ہوگی۔ چنانچہ امام مہدی جب رومیوں سے جہاد کرنے کے لیے مکہ المکرمہ سے نکلیں گے تو سفیانی نام کا ایک شخص جو بنو کلب سے اس کا تعلق ہوگا اور اصلاً اہل بیت کا دشمن ہوگا، وہ امام مہدی کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک لشکر بھیجے گا۔ کیا بھیجے گا؟ ایک لشکر بھیجے گا۔ ادھر امام مہدی مکے سے نکلیں گے اور ادھر وہ سفیانی نام کا شخص جس کا تعلق بنو کلب سے ہوگا اور اہل بیت کا دشمن ہوگا، وہ امام مہدی اور ان کے لشکر کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک لشکر بھیجے گا۔ مکہ اور مدینے کے درمیان ایک جگہ ہے، مکہ اور مدینے کے درمیان ایک جگہ ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ زمین کو پھاڑے گا اور یہ سارا کا سارا لشکر زمین کے اندر سما جائے گا۔ 2 لوگ صرف اس میں سے بچیں گے، ان 2 میں سے ایک آدمی امام مہدی کے پاس آئے گا کہ ایک لشکر تھا جو وہاں پر زمین کے اندر دھسا دیا گیا، اور دوسرا آدمی سفیانی نام کے شخص پر جائے گا اور کہے گا کہ تم نے جو لشکر بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا ہے زمین کے اندر دھسا دیا۔ چنانچہ امام مہدی مکہ المکرمہ سے شام کے علاقے میں پہنچیں گے جہاد کرنے کے لیے، قتال کرنے کے لیے۔ وہاں پہنچنے کے بعد مسلمانوں کی اور رومیوں کی 3 دن لڑائی چلے گی، اور یہ 3 دن لڑائی اتنی خوفناک ہوگی، اتنی بھیانک ہوگی کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ 3 دن کی لڑائی کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح نصیب کرے گا، اور ایک مال غنیمت کی بہت بڑی مقدار مسلمانوں کے ہاتھ لگے گی، لیکن اس مال غنیمت کو وصول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ مسلمانوں کے اکثر گھروں میں لوگ شہید ہو چکے ہوں گے اس جنگ کے نتیجے میں۔ چنانچہ یہ جنگ ختم ہو جائے گی۔ اس جنگ کے ختم ہونے کے بعد امام مہدی رومیوں سے مقابلہ کرنے کے بعد، اور جب رومیوں سے امام مہدی جیت جائیں گے اور مسلمان بھی امام مہدی کے ساتھ رومیوں سے جیت جائیں گے، اس کے بعد یہ لڑائی کا سلسلہ ختم ہوگا۔ اس کے بعد امام مہدی خلیفہ بن جائیں گے اور حکومت کریں گے۔ 7 سال امام مہدی حکومت کریں گے، اور وہ 7 سال مسلمانوں کی فراوانی کے ہوں گے، اور وہ 7 سال اتنی خوشحالی کے ہوں گے کہ ہر چیز مسلمانوں کے پاس بھرپور اور وافر مقدار میں ہوگی۔ 7 سال حکومت کرنے کے بعد 8ویں سال میں امام مہدی کے پاس یہ خبر آئے گی کہ دجال نکل آیا۔ امام مہدی کے پاس یہ خبر آئے گی کہ دجال نکل آیا۔ امام مہدی 5 یا 9 لوگوں کا ایک لشکر تیار کریں گے اور اس کو اس کام کے لیے بھیجیں گے کہ جاؤ پتہ لگا کر آؤ کہ دجال نکلا ہے یا نہیں۔ یہ 5 یا 9 افراد کا لشکر جائے گا اور خبر لے کر آئے گا کہ ابھی دجال نہیں نکلا، ابھی دجال نہیں نکلا۔ چند مہینوں کے بعد دجال نکل آئے گا، چند مہینوں کے بعد دجال نکل آئے گا۔ دجال اس زمین پر 40 دن رہے گا۔ کتنے دن رہے گا؟ کتنے دن رہے گا؟ 40 دن دجال اس زمین پر رہے گا، لیکن اس کے جو 40 دن ہوں گے ان میں سے پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا،
تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا اور بقیہ 37 دن اسی انداز کے ہوں گے جیسے کہ ہمارے دن ہوتے ہیں۔ بات آگے سمجھ میں؟ 40 دن دجال اس زمین پر رہے گا۔ پہلا دن اس کا 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن اس کا 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن اس کا 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور بقیہ اس کے جو 37 دن ہوں گے وہ عام دنوں کے کیا ہیں؟ برابر ہوں گے۔ دجال اپنے لشکر کے ساتھ نکلے گا اور دجال لوگوں کو شعبدہ بازیاں دکھلائے گا، لوگوں کے سامنے میجک کرے گا، لوگوں کو جادو دکھلائے گا۔ چنانچہ دجال کے 1 ہاتھ میں جنت ہوگی جو حقیقت میں جہنم ہوگی، اور دجال کے دوسرے ہاتھ میں جہنم ہوگی جو حقیقت میں جنت ہوگی۔ دجال جب چاہے گا بارش کو برسائے گا۔ دجال کو اللہ تعالیٰ تھوڑی سی دیر کے لیے اتنی قدرت دے دے گا کہ وہ زمین سے غلوں کو نکالے گا اور آسمان سے کیا ہے؟ بارش کو برسائے گا، اور دجال وہاں سے لڑائی کرتے کرتے اور اپنا فتنہ پھیلاتے پھیلاتے حدیث شریف کے اندر آیا ہے کہ مدینے کے قریب آئے گا۔ مکہ اور مدینے کے اندر دجال گھسنے کی کوشش کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو وہاں پر نگہبان بنا دیا ہوگا اور وہ دجال کو مکے اور مدینے کی سرحد کے اندر گھسنے نہیں دیں گے۔ مدینے سے باہر دجال ہوگا، ایک آدمی دجال کے پاس آئے گا، دجال اس سے کہے گا کہ کیا تو مجھے جانتا ہے؟ وہ شخص کہے گا کہ ہاں میں تجھے جانتا ہوں کہ تو دجال ہے، کذاب ہے، کافر ہے۔ تو دجال کیا ہے؟ اس سے کہے گا کہ میں تجھے مار بھی سکتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، مار کے دکھا دے۔ چنانچہ دجال ایک شخص کو بلائے گا، اس کو مارے گا، اور دوسرے شخص کو بلائے گا جو مرا ہوا ہوگا، اس کو زندہ کر دے گا۔ تو وہ شخص کہے گا کہ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا ہے کہ تو کذاب ہے اور دجال ہے۔ یہ شخص جو ہوگا جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اس وقت کا سب سے زیادہ نڈر آدمی ہوگا، سب سے زیادہ بہادر آدمی ہوگا، جو دجال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے گا کہ اب مجھے پورا پکا یقین ہو گیا ہے کہ تو کذاب ہے، دجال ہے۔ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، دوسری آنکھ اس کی اوپر اٹھی ہوئی ہوگی، اور اس کی وہ آنکھ ایسے باہر نکلی ہوئی ہوگی جیسے کہ انگور ہوتا ہے، جیسے کہ انگور ہوتا ہے۔ پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا، جس کو ہر شخص ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا ہو، ہر شخص اس کو پڑھ لے گا اور ہر شخص اس کو کیا ہے؟ جان لے گا۔ تو دجال اپنے فتنے کو پھیلائے گا اور زمین پر کیا ہے؟ خوب فتنہ اور فساد پھیلائے گا۔ اور اسی طریقے سے دجال کی نشانی حدیث شریف کے اندر یہ لکھی ہے کہ وہ گھنے بالوں والا ہوگا۔ اگر آسمان سے اشارہ کرے گا تو بارش برسے گی، اور زمین کو اشارہ کرے گا تو زمین سے کیا ہے؟ فصلیں لہلہانے لگیں گی۔ آپ ایک بات یاد رکھیں، آدم علیہ السلام سے لے کر قرب قیامت تک کا جو سب سے بڑا فتنہ ہوگا وہ دجال کا فتنہ ہے۔ کس کا فتنہ ہے؟ دجال کا فتنہ ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس دنیا کے اندر ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ جتنے بھی نبی اس دنیا کے اندر آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، اور میں بھی تمہیں دجال کے فتنے سے ڈراتا ہوں۔ لیکن پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر دجال میرے سامنے نکل آیا تو پھر میں اس کے لیے کافی ہوں گا، لیکن اگر آپ کے بعد نکل کے آیا تو پیغمبر علیہ السلام نے اس سے حفاظت کا طریقہ یہ بتلایا کہ جو آدمی جمعہ کے دن جمعے کی نماز کے بعد سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا جو 15ویں پارے کے اندر موجود ہے، اگر اس ہفتے میں دجال نکل آیا اللہ تعالیٰ اس کی دجال کے فتنے سے حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی دجال کے فتنے سے حفاظت فرمائے گا، جو امت کا، کائنات کا سب سے بڑا فتنہ ہے، سب سے بڑا فتنہ، اور جس کے بارے میں ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا، ہر نبی نے اپنی قوم کو سمجھایا۔ چھوٹی سی صورت ہے، اگر ہم پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، بڑا فائدہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اس ہفتے میں دجال نکل آیا تو جس نے پڑھا ہے وہ آدمی دجال کے فتنے سے کیا ہے؟ معمون اور محفوظ ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ دجال دنیا کے اندر 40 سال رہے گا۔ 40 سال گزارنے کے بعد 49ویں سال میں
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے، اور دجال کے نکلنے کے بعد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد 49ویں سال میں حضرت امام مہدی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اور ان کی نماز جنازہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے۔ ان کی نماز جنازہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے۔ چنانچہ جب حضرت امام مہدی شام کے علاقے میں ہوں گے، جب حضرت امام مہدی شام کے علاقے میں ہوں گے، عصر کی نماز کا وقت ہوگا، نماز بالکل تیار ہوگی، دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی جو مینار بنا ہوا ہے، اس مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے سہارے سے تشریف لائیں گے۔ کہاں پر؟ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے سہارے سے تشریف لائیں گے، اور اس حالت میں تشریف لائیں گے کہ حضرت عیسیٰ کی زلفوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اس دنیا سے اٹھایا گیا تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام غسل کر کے نکلے تھے۔ جب باہر نکلے تو حضرت جبرائیل باہر موجود تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو کیا ہے؟ آسمان پر اٹھا لیا۔ نہاتے ہوئے اس دنیا سے گئے تھے کہ بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اتنے زمانے کے بعد جب واپس آ رہے ہیں تو اس حال میں آ رہے ہیں کہ بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے اور بالکل تر و تازہ حالت میں ہے۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ 1400 سال تو پیغمبر علیہ السلام کو ہو گئے، اور حضرت عیسیٰ اور پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں 600 سال کا وقفہ اور ہے، تو 2000 سال کے بعد بھی حضرت عیسیٰ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے۔ تو ایک بات یاد رکھنی چاہیے، یہ ٹائم کا جو سلسلہ ہے یہ آپ کی دنیا کے اندر محدود ہے، آسمانوں میں ٹائم کا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ آسمانوں میں یہ ٹائم وائم کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، یہ چیز صرف دنیا کے اندر ہی محدود ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام منبر پر مینارے پر تشریف لے آئیں گے۔ وہاں پر آنے کے بعد حضرت عیسیٰ کے لیے سیڑھی لگائی جائے گی، مینارے سے نیچے حضرت عیسیٰ جو اتریں گے وہ سیڑھی کے ذریعے سے اتریں گے۔ اب کوئی آدمی یہ کہے جب مینارے تک حضرت فرشتوں کے ذریعے سے تشریف لے آئے تو نیچے بھی فرشتوں کے ذریعے سے تشریف لے آتے، تو جواباً عرض یہ ہے کہ دنیا دار الاسباب ہے، وہاں سے جو آئے مینارے تک وہ اللہ کی قدرت سے آئے۔ اب دنیا کے اندر آ گئے تو دنیا میں اسباب کو اختیار کرنا پڑے گا۔ لقمہ خود بخود اڑ کر پلیٹ سے آپ کے منہ میں نہیں چلا جاتا، آپ اس کو اپنے ہاتھ سے لقمہ بناتے ہیں، منہ تک لے کے جاتے ہیں، چباتے ہیں، پھر جا کر آپ کے پیٹ میں جاتا ہے۔ تو دنیا دار الاسباب ہے، مینارے سے جو نیچے اتر کر آئیں گے سیڑھی کے ذریعے سے تشریف لائیں گے، شور مچ جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، عصر کی نماز کا وقت تیار ہوگا۔ حضرت امام مہدی جب دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ آ گئے تو جماعت پڑھانے کے لیے پیچھے ہٹیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھانے کے لیے آگے کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، نماز تم پڑھاؤ، میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا، اس لیے کہ میں اس امت کے اندر جو آیا ہوں وہ بحیثیت امتی کے آیا ہوں اور دجال کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ چنانچہ امام مہدی امام بنیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقتدی بنیں گے اور تکبیر پڑھیں گے، اور تکبیر پڑھتے ہوئے جب اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں گے کہ دعا تو سارے نبیوں نے کی تھی اس امت میں آنے کے لیے، لیکن دعا جو قبول ہوئی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبول ہوئی۔ دعا تو سارے انبیاء نے کی تھی کہ اللہ ہمیں بھی اس نبی کی امت کے اندر بھیج دے، لیکن دعا کس کی قبول ہوئی؟ وہ حضرت عیسیٰ کی قبول ہوئی۔ نماز ہوگی، نماز ہونے کے بعد اچانک سے شور اٹھے گا کہ دجال آ گیا، دجال آ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کرنے کے لیے مسجد سے باہر نکلیں گے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اپنا سانس چھوڑیں گے اس سانس کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی طاقت رکھ دے گا کہ جہاں جہاں حضرت عیسیٰ کی نظر پہنچے گی وہاں تک اس سانس کی ایسی آگ پہنچے گی کہ دجال اس سانس کی ہیٹ کی وجہ سے ایسے پگھلے گا جیسے پانی کے اندر نمک پگھلا کرتا ہے، جیسے پانی کے اندر
نمک پگھلا کرتا ہے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگے گا اور مقام لد پر، بیت المقدس کے پاس ایک جگہ ہے مقام لد، وہاں پر اس وقت اسرائیلیوں نے، یہودیوں نے ایئرپورٹ بنا رکھا ہے، ایئرپورٹ بنا رکھا ہے، اور ایک خصوصی ہوائی جہاز وہاں پر دجال کے لیے کھڑا کر رہا ہے کہ دجال جب یہاں پر، بیت المقدس کے پاس ایک جگہ ہے مقام لد، وہاں پر اس وقت اسرائیلیوں نے، یہودیوں نے ایئرپورٹ بنا رکھا ہے، ایئرپورٹ بنا رکھا ہے، اور ایک خصوصی ہوائی جہاز وہاں پر دجال کے لیے کھڑا کر رہا ہے کہ دجال جب یہاں پر بھاگ کر آئے گا تو ہم اس کو کیا ہے ہوائی جہاز کے اندر لے کر اڑ جائیں گے۔ یہودیوں نے بھی ہماری کتابوں سے باتیں نکال کر، ان کو بھی ہماری کتابوں کی باتوں پر اتنا یقین ہے اور ان کو بھی اس بارے میں اتنی معلومات ہے، لیکن افسوس سب افسوس مسلمانوں کو اس بارے میں کچھ نہیں پتا۔ مسلمانوں نے اس بارے میں کوئی تیاری نہیں کی۔ یہودی نے تیاری کر لی، جیسی بھی کری ہے، اپنی سوچ کے مطابق انہوں نے جیسی بھی تیاری کی، لیکن مسلمانوں کی اس معاملے میں کوئی تیاری نہیں ہے، مسلمانوں کے اس معاملے میں کوئی معلومات نہیں ہے۔ مقام لد پر اسرائیلیوں نے ایئرپورٹ بنا رکھا ہے، خصوصی جہاز وہاں پر کھڑا ہوا ہے کہ دجال جب آئے گا تو جہاز میں لے کر اڑ جائیں گے، حضرت عیسیٰ کے ہاتھ سے قتل نہیں کروائیں گے، لیکن ہوگا وہی جو پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہوگی بات وہی جو آپ علیہ السلام نے کہی ہے۔ زمین اپنی جگہ سے ٹل سکتی ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام نے جو بیان فرما دیا وہی اس دنیا کے اندر ہو کر رہے گا کہ دجال کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھاگیں گے، اور پیچھا کرتے کرتے مقام لد پر تلوار کے ذریعے سے دجال کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام گردن اڑا دیں گے۔ یہ قتل کس کے ہاتھوں ہوگا؟ حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں ہوگا۔ یہودی انتظار میں ہے مسیح دجال کے، اور مسلمان انتظار میں ہے مسیح عیسیٰ کے، دونوں انتظار میں ہیں، ایک دجال کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تھوڑی سی بات ابھی باقی ہے، اگر اجازت ہو تو پوری بات کر لوں، پوری بات کر لوں اگر اجازت ہو۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو مقام لد پر قتل کر دیں گے۔ مقام لد پر قتل کرنے کے بعد بات ختم ہو جائے گی، فتنہ ختم ہو جائے گا۔ تھوڑے دنوں کے بعد پھر اس زمین پر فتنہ پھیلے گا یاجوج ماجوج کا۔ کس کا فتنہ پھیلے گا؟ یاجوج ماجوج کا۔ حضرت اسکندر نے یاجوج ماجوج کو ایک دیوار کے پیچھے قید کر رکھا ہے۔ دجال کے قتل کے بعد یاجوج ماجوج باہر نکل کر آئیں گے، اتنی زیادہ مقدار میں ہوں گے کہ زمین پر پیر رکھنے کی گنجائش اور جگہ نہیں ہوگی۔ چنانچہ یاجوج ماجوج جب باہر نکلیں گے تو زمین پر قتل و غارت گری کریں گے، زمین پر فساد پھیلائیں گے، زمین کا پانی ختم کر دیں گے، اتنا پانی اور ان کی اتنی زیادہ مقدار ہوگی۔ درختوں کے پتے ختم کر دیں گے، درختوں کو ختم کر دیں گے، اور زمین پر وہ فساد مچائیں گے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر تشریف لے جائیں گے۔ کون سا کوہ طور؟ جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی تھی، ان کو وہاں پر نبوت سے نوازا تھا۔ چنانچہ جب یاجوج ماجوج کی اتنی زیادہ مقدار ہوگی اور زمین پر وہ فساد پھیلائیں گے تو یاجوج ماجوج زمین پر لوگوں کو ختم کرنے کے بعد آسمان کی طرف تیر چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان تیروں کو خون آلود کر کے واپس نیچے زمین پر پھینک دے گا، تو یاجوج ماجوج خوش ہو جائیں گے کہ ہم نے لوگوں کو بھی ختم کر دیا اور آسمان والے کو بھی نعوذ باللہ ہم نے کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ زمین والے بھی ختم ہو گئے، آسمان والے بھی ختم ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یاجوج ماجوج کے اندر ایک بیماری پھیلے گی، ان کی سبھی کی گردن پر ایک پھوڑا نکلے گا، اس پھوڑے کے اندر پیپ بھرے گی، جس کے نتیجے میں سارے یاجوج ماجوج کی گردن ٹیڑھی ہو جائے گی اور سب وہیں پر زمین پر ختم ہو جائیں گے۔ زمین پر ختم ہونے کے بعد ان کی لاشوں میں سے جو بدبو پھیلے گی، جو سڑاند پھیلے گی، اس کی وجہ سے زمین پر رہنا مشکل ہو جائے گا، سانس لینا دشوار ہو جائے گا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ اونٹ کی برابر پرندوں کو بھیجیں گے، وہ پرندے ان یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر کے کناروں پر پھینکیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے، آسمان سے موسلا دھار بارش ہوگی اور وہ سارا خون کا صفایا ہو جائے گا اور زمین بالکل صاف اور ستھری ہو جائے گی۔ اب جو زمین سے پیداوار نکلے گی وہ اتنی وافر مقدار میں نکلے گی، اب جو زمین سے برکتیں ظاہر ہوں گی وہ ایسی ظاہر ہوں گی کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، کہ وہ سارے مسلمانوں کے لیے کافی اور وافی ہو جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کا جب یہ فتنہ ختم ہو جائے گا اور مسلمان چین اور سکون کی اپنی زندگی گزاریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر جب آئیں گے، جب اس دنیا سے گئے تھے، اگر 33 سال کی عمر میں گئے تھے تو 30 سال کی زندگی یہاں پر گزاریں گے، پورے 63 سال اپنے کریں گے، اور اگر 30 سال کی عمر میں گئے تھے تو یہاں پر 33 سال گزاریں گے، یہاں پر نکاح کریں گے، ان کے بچے ہوں گے، اور جب حضرت عیسیٰ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اللہ کے نبی کی قبر اطہر کے پاس ایک قبر کی جگہ ابھی باقی ہے، اور وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ کے بعد ایک مسلمان شخص پھر مسلمانوں کا خلیفہ بنے گا، اس کا نام جہجہ ہوگا، اور وہ بھی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ اس کے بعد، اس کے چند دنوں کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش آئے گی کہ ایک دن جب مسلمان صبح کو سو کر اٹھیں گے تو قرآن کریم کے حروف اور اس کے نقوش غائب ہو جائیں گے۔ قرآن کریم بالکل صاف سفید اوراق کے اندر رہ جائے گا، جو اس کے نقوش ہیں، جو اس کے حروف ہیں، سب غائب ہو جائیں گے۔ اب قیامت کی سب سے بڑی علامتوں کا ظہور ہونا کیا ہے؟ شروع ہو جائے گا۔ چنانچہ جب قرآن کے حروف ختم ہو جائیں گے، قرآن کے نقوش اٹھا لیے جائیں گے، اور وہ مسلمان جو جہجہ نام کا شخص تھا وہ بھی اس دنیا سے چلا جائے گا، اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا ایک چھوٹی پنڈلی والا شخص کیا ہے؟ لوگوں پر حکومت کرے گا، اور وہ بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، بیت اللہ کی عمارت کو اٹھا دے گا، اور بیت اللہ کے اندر اللہ نے جو خزانے چھپا رکھے ہیں ان خزانوں کو نکالے گا اور لوگوں کے اندر کیا ہے؟ تقسیم کر دے گا۔ چنانچہ اس کے بعد یہ علامتیں ظاہر ہونے کے بعد، قرآن کریم کے حروف مٹنے کے بعد، پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ایک دھواں نکلے گا۔ وہ دھواں اتنی کثیر مقدار میں ہوگا کہ نہ دن کا پتہ چلے گا، نہ رات کا پتہ چلے گا، نہ صبح کا پتہ چلے گا، نہ شام کا پتہ چلے گا، پورے عالم میں دھواں ہی دھواں چھایا ہوا ہوگا۔ یہ قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ہے۔ چنانچہ جب یہ دھواں چند دنوں کے بعد چھٹے گا تو سورج اس انداز سے نکلے گا کہ سورج مشرق سے نکلنے کے بجائے مغرب سے سورج کیا ہے؟ طلوع ہوگا۔ یہ قیامت کی کیا ہے؟ بڑی علامت ہے کہ سورج کیا ہے؟ اس دن مشرق سے نہیں نکلے گا، سورج کہاں سے نکلے گا؟ مغرب سے نکلے گا۔ چنانچہ سورج جب مغرب سے نکلے گا تو یہ قیامت کی علامت پوری ہوگی۔ اس کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان ایک پہاڑی ہے، وہاں سے ایک دابۃ الارض نام کا جانور نکلے گا جو آدمیوں سے آدمیوں کی زبان میں باتیں کرے گا۔ دابۃ الارض کے نکلنے کے بعد ملک شام سے ایک آگ نکلے گی، اور وہ آگ لوگوں کو کھدیڑتے ہوئے، لوگوں کو اپنے ساتھ لیتے ہوئے ملک شام کے میدان کے اندر جمع کر دے گی، اور سارے لوگ ملک شام کے میدان میں جمع ہو چکے ہوں گے، مسلمان پہلے ہی ختم ہو چکے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے زلزلہ آئے گا، زمین پھٹے گی، آسمان پھٹے گا، اور کیا ہے؟ پہاڑ اپنی جگہ سے اڑیں گے، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اور اس کے بعد اس دنیا کا تماشا کیا ہے؟ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ حضرت امام مہدی سے لے کر قیامت تک جتنی نشانیاں تھیں وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی۔ حضرت امام مہدی کی 15 علامات، 15 نشانیاں اور ہیں جو انشاءاللہ اگلے ہفتے